السلام علیکم ناظرین، اوتھینٹک نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم ملتان پولیس کی کارکردگی، اصلاحات اور عوام کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تحقیقاتی صحافی غازی دلاور صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے جرائم کی شرح میں کمی آنے سے ملتان ایک محفوظ شہر بن رہا ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ملتان پولیس کس طرح سے کل سے آج تک ایک نئے دور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اس دلچسپ معلوماتی پوڈ کاسٹ میں شامل رہیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ بطور ایک تحقیقاتی صحافی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں ملتان پولیس کی کارکردگی میں کوئی نمایاں بہتری آئی ہے؟ جرائم کی شرح کے بارے جو اعداد و شمار ہیں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، ملتان پولیس کی کارکردگی میں موجودہ دور میں نمایاں بہتر تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ ملتان پولیس نے نہ صرف جرائم کو بڑھنے سے روکا ہے بلکہ اس میں نمایاں کمی لانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کا اعداد و شمار کی روشنی میں جائزہ لیں تو مجموعی طور پر جرائم کی شرح میں 45% تک کمی ہوئی ہے، جن میں سے ڈکیتی کے واقعات میں 54%، ہاؤس رابری کے واقعات میں 75% اور قتل کے واقعات میں 33% تک کمی ہوئی ہے۔ اگر ہم ہاؤس رابری کا ذکر کریں تو ماضی میں جب جرائم کی ایک لہر اٹھی تھی تو یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کے گروہ 8-10 افراد جدید آتشی اسلحہ لے کر خوشحال لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے۔ وہاں وہ مردوں پر تشدد کرتے، عورتوں کی بے حرمتی کرتے، بچوں کو خوف زدہ کرتے اور گھر میں جو مال و دولت ہوتا تھا سب لوٹ لیتے تھے۔ اچھا، اس معاملے میں ایک تو گھر والوں کا مالی نقصان ہوتا تھا، دوسرا وہ ان کو شدید جذباتی اور نفسیاتی طور پر دھچکا لگتا تھا اور اس کی اثرات ان کے ذہنوں پر سالہ سال تک رہتے، وہ خوف زدہ رہتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض واقعات میں دیکھنے میں آئے کہ کچھ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ طویل عرصہ تک اس کیفیت کو دوبارہ محسوس کرتے، خوف زدگی کی کیفیت کو۔ تو اس حوالے سے جو ہے ملتان پولیس کی کارکردگی جو ہے کہ انہوں نے 75% جو ہے اس میں کمی ہو گئی ہاؤس رابری کے واقعات میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ملتان پولیس کی۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی گینگز تھے ہاؤس رابری کرنے والے، وہ اکثر یا تو وہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں یا وہ جیلوں میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری یہ بات ہے کہ جو قتل کے واقعات ہیں ان میں جو 33% کمی ہوئی ہے، ان میں صرف وہی قتل کے واقعات نہیں ہیں کہ جو ڈکیتی کے دوران یا قبضہ گروپوں کی جھگڑوں میں، گینگ وارز میں ہلاکتیں ہوتی تھی، بلکہ ان میں عام جو لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوتے تھے مختلف علاقوں میں، ان میں مرڈر ہو جاتے تھے، ان میں بھی وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر قتل کے واقعات میں 33% کمی ہوئی ہے۔ جیسے ملتان پولیس نے جرائم پر قابو پانے میں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں اتنے کم وقت میں کیسے حاصل کی ہیں؟ جرائم پر قابو پانے میں ملتان پولیس کو جو بڑی بڑی کامیابیاں بہت کم وقت میں حاصل ہوئی ہیں، اس کے بنیادی عوامل میں کئی ایک وجوہات شامل ہیں، جیسا کہ شاندار افسران کا ٹیم ورک، جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل انفراسٹرکچر، پرو ایکٹیو پٹرولنگ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور ایس ایچ اوز کی شفاف تعیناتی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کی پالیسی کے مطابق سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر صاحب ایس ایچ اوز کی تعیناتی شفاف طریقے سے میرٹ پر کر رہے ہیں۔ وہ کسی بھی افسر کو ایس ایچ او لگانے سے پہلے اس کے متعلق اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں، اس کا انٹرویو کرتے ہیں، تو پھر اس کو لگاتے ہیں۔ جب کسی ایس ایچ او کی تعیناتی کسی بھی اس کا دار و مدار کسی سیاسی سفارش پر یا مالی مفاد پر نہیں ہوگا تو پھر یقیناً ایس ایچ اوز کی کارکردگی جو ہے اس میں بہت فرق پڑتا ہے۔
اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ایس ایچ اوز جو ہیں ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مالی دباؤ نہیں ہے، وہ آزادانہ ماحول میں اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اپنے فرائض منصبی میں انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ افسران کی طرف سے انہیں پوری سپورٹ حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایس ایچ اوز کے اوپر سی پی او صاحب جو ہے وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں، ان کی خفیہ نگرانی کا بھی ان کا کوئی میکنزم ہے کہ اگر کوئی ایس ایچ او کسی قسم کے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے یا کسی مجرمانہ سرگرمی کی سرپرستی کرتا ہے تو اس کا کڑا احتساب ہوتا ہے اور اس کو بالکل سپیئر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح تھانوں میں ٹاؤٹ مافیا کا داخلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، رشوت ستانی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور جب ایس ایچ او صاحبان کا جو کام ہے وہ ایک میرٹ پر ہوگا اور شفاف طریقے سے ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ جرائم پر قابو پانے میں اور بہت مدد ملتی ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز ملتان احمد زنیر چیمہ صاحب جو ہیں ان کی بھی بھرپور معاونت حاصل ہے سی پی او صاحب کو، اور چیمہ صاحب جو ہیں وہ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں بطور ایس ایس پی آپریشنز، ان کی کارکردگی بہت نمایاں ہے۔ وہ جو پیٹرولنگ گاڑیاں ہیں تھانوں کی، ڈولفن سکواڈ ہے، محافظ سکواڈ ہے، دن ہو رات ہو کسی بھی وقت وہ اچانک چیک کر لیتے ہیں اور تھانوں کے سرپرائز وزٹ کرتے ہیں، حوالات کو چیک کرتے ہیں کہ کسی کو ناجائز حراست میں تو نہیں رکھا گیا، تھانوں کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں کہ کیا تمام ریکارڈ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے مینٹین کیا جا رہا ہے۔ تو پولیس کا جو ایک نگرانی کا نظام ہے، احتساب کا نظام ہے، سپرویژن ہے، یہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا ایک نیا شعبہ بنا ہے سی سی ڈی، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کے ریجنل آفیسر کامران عامر خان صاحب ایس ایس پی، جو پہلے ملتان میں ایس ایس پی آپریشنز رہے ہیں، آج کل وہ ملتان ریجن میں سی سی ڈی کی قیادت کر رہے ہیں، تو ان کی ٹیم کا بھی بہت بڑا کردار ہے جرائم پر قابو پانے میں۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی اور سی ایف سی ٹی کو استعمال کیا، اس کے علاوہ دیگر جو جدید ٹیکنالوجی انہیں مہیا کی گئی حکومت کی طرف سے، انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے اور انہوں نے دن رات ایک کر کے جرائم کا کلا کما کیا ہے، اور وہ بھی اس سلسلے میں خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ ان کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے سی سی ڈی کا جرائم کو کنٹرول کرنے میں۔ کیا عوام اور پولیس کے باہمی تعلقات میں کوئی بہتری آئی ہے، اور موجودہ دور میں پولیس کے بارے میں عوام کی عمومی رائے کیا ہے؟ اگرچہ اس سلسلے میں بھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں عوام اور پولیس کے تعلقات میں کافی بہتری ہوئی ہے۔ ہمارے ادارے اتھینٹک نیوز نیٹ ورک کی جانب سے کیے گئے ایک عوامی سروے کے مطابق 60% سے زیادہ لوگوں نے ملتان پولیس کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا ہے اور وہ خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام اور پولیس کے تعلقات پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ عوامی سروے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بلیک میلرز، گنڈے بدماش، قبضہ گروپ اور رسا گیروں کی سرگرمیوں میں 90% سے زیادہ کمی ہو گئی ہے، اور مافیاز کے وہ کارندے جو کسی بڑے مجرم کی اشیر باز یا سرپرستی کا گمان رکھتے تھے اور وہ سریعام دندناتے پھرتے تھے، آج وہ چھپتے پھر رہے ہیں اور انہیں کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی۔ سر یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسے اقدامات بھی آپ کے مشاہدہ میں آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کی جدید تربیت اور اخلاقی معیار کی بہتری کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ پنجاب پولیس کے جتنے بھی کالجز ہیں وہاں پولیس کی جدید پیمانوں پر تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر ہم ملتان میں واقع پولیس ٹریننگ کالج بارے بات کریں تو یہاں نہایت مائع ناز افسر ڈی آئی جی گوہر مشتاق بھٹا صاحب کو بطور پرنسپل تعینات کیا گیا ہے، جنہوں نے تفتیشی افسران کے لیے انویسٹیگیشن پروسیجرز کورس اور اس کے علاوہ تمام جوانوں اور افسروں کے لیے ایتھیکل ٹریننگ کورس شروع کیا ہے، جس میں مذہبی، انسانی اور نفسیاتی حوالوں پر باقاعدہ لیکچر ہوتے ہیں، جس سے محکمہ پولیس کے نئے افسران کی اخلاقی تربیت میں کافی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔
آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا کہ اب وہ جو پرانے دور میں گالی گلوچ اور بے جا تشدد کا ایک کلچر ہوتا تھا وہ اب اس دور میں نہیں ہے۔ آخر میں آپ پولیس کے جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں اگر ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ کیا مشورہ ہوگا، اور جو ملتان کے عام شہری ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ محکمہ پولیس کے مجاز افسران کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ایمرجنسی پولیس ہیلپ لائن 15 کے استعمال کو اتنا آسان بنائیں کہ جب کوئی ایمرجنسی حالات میں کال کرے تو آگے سے کمپیوٹرائز جواب سن کر کہ فلاں آپشن کے لیے 1 دبائیں، فلاں مقصد کے لیے 2 دبائیں، اس طرح کی گنتی شروع نہ کی جائے۔ جو شخص پہلے ہی کسی صدمے، افراتفری کی ہیجانی کیفیت یا خوف و راز کا شکار ہوتا ہے وہ یہ ریکارڈڈ میسج سننے کے بعد کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ ایمرجنسی کال کے میسیجز کو پریشانی کے عالم میں فوری طور پر سمجھ کر درست آپشن سلیکٹ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ پولیس ایمرجنسی کنٹرول روم میں آپ ہر شفٹ میں 8-10 کال آپریٹرز بٹھا دیں جو آنے والی کال کو سن کر اس کے متعلقہ شعبے میں ٹرانسفر کر دیں اور جو مقامی زبانوں کو سمجھنے کی قابلیت بھی رکھتے ہوں تاکہ ان پڑھ اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی پولیس ایمرجنسی سروس سے پوری طرح استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اس کے علاوہ جدید دور کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس ہیلپ پورٹل بنایا جانا ضروری ہے جس پر لوگ اپنا شناختی کارڈ نمبر اور موبائل فون نمبر انٹر کر کے رسائی حاصل کر سکیں اور آن لائن کمپلینٹ کے لیے کوئی ڈاکومنٹ، پکچر یا ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں اور اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے ان پڑھ شخص بھی اپنی کمپلینٹ نوٹ کروا سکے۔ اس کے علاوہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ناکے لگا کر ٹریفک پولیس کی جانب سے جس طرح موٹر سائیکل سواروں اور چھوٹی گاڑیوں والوں کو روک کر چیک کیا جاتا ہے، بھاری جرمانے کیے جاتے ہیں، یا اب سیف سٹی کے کیمروں کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کا کام ٹریفک کو سہولت اور آسانی سے رواں رکھنا ہے۔ بھاری جرمانوں کی بڑی بڑی رقمیں اکٹھی کرنا یہ ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ پولیس آپ کی دوست اور محافظ ہے۔ جہاں بھی کوئی سنگین جرم ہوتا دیکھیں اس کو روکنے میں پولیس کی معاونت کریں۔